ملک صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنا آپ کا اس میں ایک خاص تجربہ ہے اور لوگ آپ کو بڑا جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اپنے ہمارے اس پلیٹ فارم سے بتائیں کہ آج تک وہ ایسی کون سی شخصیات جن کے آپ نے ہاتھ دیکھے اور وہ پھر پورا بھی ہوا، اور پھر ان کا کچھ نام ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے شیئر کریں۔ ایک ایسا بندہ بتائیں کہ جس کو نامور کہتے ہیں اور میرے پاس نہ آیا یہی تو ہم نے آپ سے سننا ہے۔ اس طرح سے ہے کہ میرے پاس جتنے بھی ملک کے تمام شعبوں کی نامور شخصیات ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی ریفرنس سے آئی ہوتی ہیں۔ اب جب میرا گوگل پر جائیں تو کتاب پڑھی ہوئی ہے، صادق ملک پامیش بک لکھیں تو وہ آ جائے گی، تو آپ فری اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں تمام اہم شخصیات کے اور بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کو تو میں ابھی ویڈیو میں جا کے لگاؤں گا، اور بے شمار شخصیات کے تو لگائے جا سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ میرے پاس لاکھوں کے اعتبار سے اہم شخصیات آئی ہیں۔ کس کا نام لیں گے؟ اگر چیف آف آرمی کی بات کرتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے، جب پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے، وزرائے کرام کی بات کرتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے، گروپ آف انڈسٹریز کے چیئرمینز کی بات کرتے ہیں تو لائنز لگی ہوئی ہے، ڈی ایم جی گروپ کی بات کرتے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اگلا سوال پوچھیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا بھی آپ نے ہاتھ دیکھا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میری پہلی میٹنگ جب جنرل آصف غفور صاحب نے کروائی جی۔ تو آرمی ہاؤس میں ملا میں، تو اس وقت ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی لیکن بعد خرابی بسیار۔ بالکل ٹھیک۔ کورٹ کچہری کا معاملہ تھوڑا سا بنا اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی۔ باجوہ صاحب کا ایک گروپ ہے دوستوں کا، ایک تو ان میں ان کے فادر ان لا ہیں جنرل اعجاز امجد، ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ایکس چیف سیکرٹری ہیں، ایک اور اس طرح سے 8-10 لوگوں کا دوستوں کا گروپ ہے۔ تو فن دشناسی زیر بحث آ گئی۔ اب سب نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر ملک صاحب نے باجوہ صاحب کو کورٹ میں جانے سے پہلے کہا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے گی، وہ تو بچے کو پتا تھا، سب جانتے تھے کہ ایکسٹینشن انہیں ملنے ہیں۔ معاملہ تو تب ہے کہ کورٹ جانے کے بعد بھی کیا انہوں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ اب ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو مجھے فون کال کی اور مائک اوپن کر دیا گیا۔ مائک اوپن کر کے میرے دوست نے کہا کہ ملک صاحب آپ نے باجوہ صاحب سے ملاقات کے بعد، میں نے کہا صرف ملاقات کے بعد ہی نہیں بلکہ باجوہ صاحب کو جب وہ کورٹ میں چلے گئے تو پھر کہا کہ ایڈوانس کانگریچولیشن کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کورٹ سے پہلے بھی اور کورٹ کے بعد بھی۔ جب بارگیننگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے جنرل آصف منیر صاحب کے بھی ہاتھ دیکھ چکا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے اور آپ مستقبل کے چیف آف آرمی ہیں۔ وہ اس وقت تو کہتے تھے نہیں، اس لیے کہ ان دنوں وہ کور کمانڈر گوجرانوالا تھے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جب عین ان ٹائم پہ سلسلہ چلا تو اس وقت قمر جاوید باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ انہیں 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے، مزید مل جائے۔ اس کے لیے ان کا وہ گروپ جو تھا لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے بھی دوست جو حلقہ احباب کے لوگ تھے وہ بھی لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کون بنے گا چیف آف آرمی۔ تو میرے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو گروپ ہے ان میں سے ایک صاحب نے فون کر کے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی؟ تو میں نے کہا سر نہیں، جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے ان کا نام سید آصف منیر صاحب ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ بحیثیت دشناس جو بنتا ہے میں وہ کہوں گا، تعلقات کی بنیاد پر باتیں نہیں کرتا، واللہ اعلم بالصواب۔